السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، عالمی اقتصادی فورم کی گلوبل رسک رپورٹ 2024 اگر آپ کے سامنے رکھوں تو اس کے مطابق پاکستان کو بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو کہ گمراہ کن اور اس قسم کے جو جھوٹ کے اوپر مبنی بیانیوں کی وجہ سے بڑے شدید ترین خطرات کی لسٹ میں شامل ہیں. جب پاکستان کی جہاں تک بات کی جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سماجی انتشار کی سچویشن اور ایک سیاسی بے چینی کریٹ کی جا رہی ہے. ایک گمراہ کن ترین بیانیہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جمہوری اداروں کی ساکھ کو شدید ترین نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے عوام کو اپنی افواج و اداروں ریاست کے آمنے سامنے لا کر ایک خطرناک ترین لسانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر عوام کو انتشار کی جانب مائل کر کے انسائٹ کر کے پہلے بھی سڑکوں کے اوپر لایا جاتا رہا اور ایک فیک نیوز کا بازار گرم کر کے مذموم ترین اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے گئے. تو اس کا بالآخر جو ہے توڑ کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ جیسے اس وقت ورلڈ اکنامک فورم بھی آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات بچا چکا ہے کہ پاکستان جو اگلے 2 سالوں کے اندر جو پاکستان کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ان میں سے ایک گمراہ کن بیانیہ ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلا جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے جس کی وجہ سے ایک سماجی خلیج اور سیاسی بے چینی کریٹ کی جا رہی، وہ ہے گمراہ کن بیانیہ. اس بیانیے کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ اس بیانیے کا توڑ ایسے ہی ممکن ہے کہ جب میں اپنے تئیں، آپ اپنی سطح پہ، کیمرہ مین جمیل صاحب ہیں، دیگر دوست ہیں، یہ اپنے ذہنی طور پر پہلے تو اس چیز کو تسلیم کریں کہ مجھے اس معاشرے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی. اصل تو روح یہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے چونکہ تڑکے پہ تڑکا لگتا ہے. ہم نے جب یہ دیکھا کہ وہ ممبر و محراب جس میں علماء خطبہ تقریریں کرتے ہیں، آج بھی مہنگے داموں تقریریں ہوتی ہیں ان کی، اور ان کی مشہوری یہ نہیں ہے کہ وہ شیریں بیانی سے، خوش الحانی سے تلاوت کریں، احادیث بتائیں، بلکہ اس میں وہ تڑکا لگائیں گے، اس میں ہنسائیں گے، اس میں وہ ایک دوسرے پہ پپتیاں کسیں گے، اس میں وہ کافر تک لے جائیں گے. اس میں اب دیکھیں نا، ایک اگر آپ مذہبی اجتماع کا اشتہار دیکھیں، اس میں سب کے ساتھ لکھا شمشیر بے نیام مقرر شعلہ بیاں. جب یہ شعلہ بیانیہ مسجد اور محراب سے شروع کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محلے کے اندر بھی بچہ بھی وہ تقریر سن کے اسی طرح للکار رہا ہوگا. حالانکہ مہاتما نیازی نے نہ کبھی مسجد کا رخ کیا، نہ وہ مدرسے گیا، نہ اس نے کسی عالم کی گفتگو سنی، اور اس کے باوجود اس کو چونکہ یہ پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر آپ کوئی ہوا دینا چاہیں تو اوئے پڑھ لو. اور آپ نے دیکھا نہیں وہ ٹیلی صاحب کی تقریریں کہ بینکاک کے شعلے چلا دو اور چین غراری اڑا دو اور یہ کر دو، اور یہ ہنسرے ہوتے تھے جس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے. فیضی صاحب، ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا خطرناک ترین ٹرینڈ ہم نے دیکھا. ایک جماعت جو کہ فیڈرل لیول کی پارٹی تھی، اب وہ صوبائیت کو ہوا دے رہی ہے اور ریاست کو اور ایک خاص صوبے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک قوم کا کارڈ، پشتون کارڈ کھیل کر ان کو اشتعال دلا کر دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کی ترغیب دی جا رہی ہے. کیا از اٹ دا ریسپی آف ڈیزاسٹر فار اسٹیٹ آف پاکستان، ہماری انٹیگریٹی، ہماری ساورنٹی کے لیے؟ دیکھیے، میں نے ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، میرے چونکہ روحانی استاد ہیں، خاندانی مراسم تھے، شورش کشمیری مرحوم سے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. انہوں نے یہی تو لکھا تھا بہت عرصہ پہلے کہ صوبائیت کو ہوا دی جائے گی، علاقائی معاملات جو ہیں ان کو اس قسم کی چادر میں لپیٹ دیا جائے گا. اس میں پھر گریٹر بلوچستان کی باتیں ہوں، اس میں گریٹر پختونستان کی باتیں ہوں، اس میں گریٹر پنجاب کی باتیں ہوں. یہ جو آج کل نہیں چل رہا خالستان، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن موقع نہیں ملا. خالستان پہ بھی کسی دن بات کریں گے. لہٰذا اور سندھو دیش کی باتیں ہوں، اور کراچی کو علیحدہ کرنا ہو، ہانگ کانگ بنانا ہو، یہ ساری وہ تب لکھ گیا 1960-70 میں.
اور میں نے دیکھا کہ ایسی سازشیں ہوتی رہیں اور پھر ہمارے ادارے ان کو جو ہے وہ سنب کرتے رہے, مقابلہ کرتے رہے, شہادتیں دیتے رہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی مجھے کہ ابھی وہ پنکی پیرنی بھی جو فلائنگ کسز دے رہی تھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ جی بڑی غیرت مند قوم ہے. دیکھیں, غیرت کا کسی علاقے یا کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہے, ہر شخص کو غیرت مند ہونا چاہیے. مگر مجھے ضرور لگا کہ جب گنڈا پور کی ایک مہر کے ساتھ ایک آڈیو آئی اور وہ جس طرح گالیاں دے رہا تھا عمران ریاض کو اور پھر وہ وی لاگر کو, تو مجھے تب لگا کہ واقعی یہ سارے نہیں لیکن اے پنجابی بے غیرت ہے جو گالیاں سنے جا رہا ہے. اس کو آگے سے حالانکہ پنجابی میں گالی کا مزہ بھی بڑا ہے اور زور سے دی جا سکتی ہے, کھل کھلا کے دی جا سکتی ہے, لیکن جواب نہیں دیا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا اقتدار میں, 12 سال سے زیادہ ہو گئے, اور انہوں نے کیا کیا وہاں پہ؟ کون سی غیرت انہوں نے دکھائی کہ اس معاشرے کے مسائل حل کیے؟ کون سی غیرت دکھائی کہ وہاں جو پختونستان یا خیبر پختونخوا میں وہاں پہ جو بچے آج بھی پولیو کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ کیا؟ کورم ابھی بھی جل رہا ہے, کورم جل رہا ہے, لاشیں گر رہی ہیں, جرگے ہو رہے ہیں. جب تک یہ بات ناظرین تک جائے گی اور سامعین تک جائے گی, گورنر کے پی کے آل پارٹیز کانفرنس بلاتا ہے امن و امان کے حوالے سے, اور وہاں کی جس کی حکومت ہے چیف ایگزیکٹو وہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا کام ہے. گورنر کیا سوال لینے گیا ہوا ہے, اس لیے وہ وفاق کا نمائندہ ہے, اس کا یہ فرض ہے. انہیں چاہیے تھا کہ آئیے مل کے ہوسٹ کرتے ہیں, یا اس سے پہلے خود کر لیتے, مگر یہ تو ملنے کو کسی کو تیار نہیں. فیضی صاحب یہاں بڑا اہم ترین سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے, وہ یہ کہ ایک نیریٹو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید پشتونوں کا کارڈ چیک کر کر کے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کو اریسٹ کر رہی ہے اور صرف پشتون ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو بات ہے کس قدر نقصان دہ زہریلی ہے, زہر فشانی کر رہی ہے؟ یہی تو وہ گھٹیا پن ہے, یہی تو وہ سازش ہے جس پہ آپ نے آغاز جس کا کیا, کہ یہی تو گمراہ کن پروپیگنڈا ہے, یہی وہ بیانیہ ہے جو ملک کی جو ہے وہ جڑیں ہلانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, کیا میں اگر لاہور سے آ رہا ہوں اور میرا کوئی کارڈ چیک کر لیتا ہے تو مجھے چیک کروانے میں حرج کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں جی پشتون ہے, ہمارے بھائی, ہماری مائیں, ہماری انتہائی قابل عزت اور عفت مآب جو بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, اگر کوئی کارڈ چیک کر لیتا ہے تو تسی 2 نمبر ہو. ہم لوگ کارڈ چیک کرواتے ہیں, اسلام آباد کی رہائشی ہم کرواتے ہیں. میں ریڈ زون میں روز جاتا ہوں, مجھ سے وہ کارڈ مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی یہ لے جناب آپ. میں نے آج تک اسلام آباد کی کوئی بھی چیک پوسٹ جو ہے کارڈ دکھائے بغیر کراس نہیں کی, چونکہ کارڈ ہر حال میں چیک کیا جاتا ہے. دیکھیں میں اس سے آگے آنا چاہتا ہوں, ان کا یہ فرض ہے وہ چیک کریں, جو سیکیورٹی پہ مامور ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. آپ بیرون ملک جہاں سے یہ بڑے کہتے ہیں نا میں بڑا جانتا ہوں مغرب کو, وہاں پہ آپ ہل کے دکھا دیں. آپ وہاں پہ اگر آپ کو پولیس نے روک لیا ہے, اگر وہ اسپاٹ چیکنگ کر رہے ہیں, انہوں نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے, آپ گاڑی دوڑا کے دیکھیں نا, جائیں اس پہ یہ سارا دن یہ گند مارتے رہتے ہیں, دیکھیں اس پہ کہ مہذب دنیا کے اندر جو ہے وہ کس طرح پولیس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر تک آ جاتے ہیں اس گاڑی کو چیز کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, ٹکریں ماری جاتی ہیں. یہاں پہ اگر کارڈ چیک کرنا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بدتمیزی ہو تو پھر بھی بات بنتی ہے, کارڈ کیوں نہیں چیک کرانا؟ اور جب ہمیں فتنۃ الخوارج کا جو خدشہ ہے, خطرہ ہے, اور ہمارے اوپر وہ روز اٹیک کرتے ہیں, ہمارے جوان شہادتیں حاصل کر رہے ہیں, ہمارے پولیس اہلکار شہادتیں حاصل کر رہے ہیں, ہمارے عام لوگ وہ محفوظ نہیں ہیں, تو ان حالات میں اگر روک کے پوچھا جائے کہ کون ہو جی تسی, تو بتائیں نا. اگر وہ افغانستان سے ہے اور وہ لیگل ہے تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو انلیگل ہے, دیکھیں یہ پختون کا خدا نہ خاصہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان کی چیکنگ ہونی چاہیے, اور اس میں تو میرا اور آپ کا فرض بھی ہونا چاہیے. دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے وہ آپ کو انلیگل اکوموڈیٹ نہیں کرتی. فیضی صاحب یہاں پہ سوال ایک اور بنتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ریاست کے دیگر ادارے ہیں, ہماری آرمڈ فورسز بھی ہیں, ہمارے سیکیورٹی اپریٹس ہے, ہماری پولیس فورسز ہیں, ان سب اداروں کے اندر ایک بہت بڑی نمائندگی ہمارے پختون بھائیوں کی بھی ہے. تو اس حوالے سے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی والے ادارے جن میں پختونوں کی ایک بہت بڑی نمائندگی ہے, یہی صرف پشتونوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی کریک ڈاؤن کریں گے یا ان کو اریسٹ کریں گے؟ یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, جب بھی یہ افسوسناک خبریں آتی ہیں شہادتوں کی, تو کیا اس میں خیبر پختونخوا کے شہداء نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنی جانیں قربان نہیں کر رہے؟ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل ٹارگٹ جو ہے, دیکھیے آپ نے ابھی عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کی بات کی, ٹھیک ہے, اور رسک رپورٹ کی 2024 کی,
اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فرقہ واریت، اس میں مذہبی جو ہے منافرت، اس میں لسانیت، اس میں سماجی تقسیم، اس میں انتشار، سیاسی بے چینی، جمہوری اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنا. اور اس حوالے سے اب آ جائیں، سیاست کو تو پراگندہ کر دیا انہوں نے، سیاست کو تو ایسا گندا کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک ادارہ رہ گیا جوڈیشری میں بھی انہوں نے گڈ ٹو سی یو والے بغض لیا، ہم نے دیکھ لیا، اور ساری کی ساری آزاد اراکین. مجھے ایک بات بتائیں، میں یہ سوال کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں سارے جتنے آزاد اراکین کامیاب ہوئے تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا. ماضی میں جب مسلم لیگ نون، جب پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کی حکومتیں بنتی رہی ہیں تب بھی آزاد آیا کرتے تھے. اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جتنے آزاد ہیں وہ مادر پدر آزاد ہو گئے اور پی ٹی آئی. اگلی طرف میں آتا ہوں، ادارہ ایک پیچھے رہ گیا جو اس ملک کی سرحدوں سے لے کے اندرونی جو ہماری سکون سے نیند کے لیے اپنی جانیں قربان کرتا ہے، وہ ایک ادارہ رہ گیا. اس ادارے کو متنازع بنانا، اس ادارے کے اندر پھوٹ ڈالنے کی خدا نخواستہ کوشش کرنا، اس کو عوام کے آمنے سامنے لانا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ جو ڈر اور خوف ہے پوری دنیا کو کہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت، پھر یہ اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں، وہ پراپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں جی دیکھیں ان سے تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، تو یہ اثاثے جو ہیں ایٹمی یہ بھی یہ سنبھالنے کے اہل نہیں ہے. اصل ٹارگٹ یہ چیز ہے. اچھا فیضی صاحب، ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے کہ جو فیک نیوز ہوتی ہے، پروپیگنڈا، گمراہ کن بیانیاں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو ہے فورسز کے خلاف بھی جو زیر افشانی کی جا رہی ہے، جب ایک دفعہ وہ صلاحیت کر جاتا ہے معاشرے کے اندر تو اس کو آپ بے شک کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں، آپ فیکٹ چیکنگ کے ساتھ، پروف کے ساتھ واپس آئیں، لیکن پھر بھی جو ہے عوام کے مائنڈ میکنگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اس چیز کو جھٹلانے کو تیار نہیں ہوتے. تو فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پیکا پہلے بھی 2016 میں آیا، اس کے بعد اب دوبارہ جب کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، ہم نے تو صرف خبروں کے حد تک سنا ہے، یہ ایک ڈرافٹ آ رہا ہے جس میں فیک نیوز کو ڈیفائن بھی کیا جائے گا، ایک اتھارٹی بھی بنائی جائے گی اس کو کرنے کے لیے. تو اب جو بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ شاید جی انفارمیشن بلیک آؤٹ کیا جائے گا اور ایک سیلف سینسرشپ کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ والا پیکا ہے اس وقت جو اس میں ریفارمز وغیرہ آ رہی ہیں، صحافتی برادری اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کے کانٹیکس کے اندر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دو جواب ہے اس میں. پہلے تو ہم جن ممالک کا ذکر کرتے ہیں جہاں سے یہ آئے چیزیں، جہاں سے شروع ہوئی ٹیکنالوجی شروع ہوئی، امریکہ کے اندر کسی کو یہ حق ہے کہ اپنے اداروں کے خلاف بات کر سکے؟ نہیں. برطانیہ کے اندر کسی کو حق ہے؟ پیٹریوٹ ایکٹ کے تحت تو آپ کو سزا ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ عالمی عدالت انصاف جس ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہی ہے، اور وہ اسرائیل جو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ریزنمنٹ موجود ہے، اس کے اندر بھی اس کے خلاف آوازیں موجود ہیں. آج تک دیکھا کسی اسرائیلی کو کہ اپنی اسرائیل کی فوج کے بارے میں کوئی بات کرے یا اس خبر کو باہر آنے دیا جائے؟ یہاں ہوا کچھ نہیں. یہاں خان صاحب کا وہ پائے کا شوربہ بند ہوا اور 3 دن کے لیے تو سیاپا پہ گیا. انسانی حقوق کی بات ہے. لہذا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کسی ریاست کے خلاف بات کر کے. ہاں ریاست و ریاست نے کہا ہو نا، آؤ جی خالہ جی دے گھر آؤ، اج میرا نچنے نو دل کردا گاندے آؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پنکی پیرنی یوں ہاتھ ہلاتی ہوئی آئے، اور انہوں نے بلایا تھا نہ آتے. جب تمہیں پتا تھا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، جب پتا تھا قانون بن چکا ہے، جب پتا تھا دفعہ 144 نافذ ہے، جب پتا تھا کہ فوج بلائی جائے گی، جب پتا تھا رینجرز کے نوجوان کھڑے ہیں، تو تسی کی لینا ایسی؟ اچھا آمنے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ آمنے سامنے ریاستی اداروں کے آنے کا ان کا اپنا ہی پلان تھا کہ ہم جو ہے جا کر ان کو للکاریں گے، اس کے بعد ایک انسائٹمنٹ ہوگی، وائلنس ہوگا، اس کے بعد جب دنیا کو دکھائیں گے جی ہمارے ریاستی ادارے اس قسم کے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ پری پلان تھا. پری پلان تھا. پلان ہی یہ تھا لاشیں ہوں گی، اور وہ زلفی بخاری جو مرشد نہیں، مرشد میری جان، مرشد میری شہزادی مرشد، وہ جو انداز آپ آج بھی دیکھیں، وہ زلفی بخاری کو یہ ٹھیکہ دیا گیا. مجھے تو یہ پتا چلا کہ مہاتما نے جیل میں یہ کہا کہ اس اکیلے کو کیوں یہ ذمہ داری دی ہے. وہ جو کر رہا ہے، وہ جو بی بی سی سے لے کے دیگر انٹرنیشنل ادارے ہیں، خبر رساں ایجنسیز ہیں، یا جو آپ رسائل کہہ لیں، جرائد کہہ لیں، ویب سائٹس کہہ لیں، ٹی وی چینلز کہہ لیں، وہ جا کے پاکستان کے خلاف
بین الاقوامی پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا کروا رہا ہے، اور کسی کو یہ ہمت توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی چیک کر لے. میں جو بات کر رہا تھا، مجھے بتائیں کہ جب مجھے پتا ہے کہ مجھے اس دروازے سے آگے نہیں آنا اور آگے میرے لیے اہتمام موجود ہے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، تو میں تو اس کا مطلب ہے جان کے آیا ہوں تاکہ آپ کا گارڈ مجھے دو چپیڑے مارے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ریاستی ادارے کھڑے ہیں، آپ کی فوج کھڑی ہے، آپ کی رینجرز کھڑی ہے. اچھا ایک بڑا کوئک آپ کی ٹیک ایک اور چیز کے اوپر چاہیے جانے سے پہلے. نہیں، آپ سردیوں میں، یہ تو گرمیاں بھی نہیں ہے کہ آم لین آئے ہو، یہ سب سردیاں ہیں، اس میں آپ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ اچھا فیضی صاحب ایک اور بات بتائیے، کچھ جو ہے وہ لاشیں زندہ ہونے لگ گئی ہیں. ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی بڑی فگرز ہمارے سامنے آئی، 278 آئی، 2000 آئی، سینکڑوں آئی، ہزاروں آئی. اچھا اس کے بعد بہت سارے جو افراد ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر ٹک ٹاک کے اوپر بہت سارے افراد جن کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ مر چکے ہیں اور ان کا جو ہے قتل ہو چکا ہے، انکاؤنٹر ہو چکا ہے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر آ گیا، اپنی ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں. کچھ زخمی اپنی پٹیاں کھول کے ٹک ٹاک کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑی فیک نیوز اس کنٹینر والے کے حوالے سے جو ہے دنیا بھر میں ہیڈ لائن بنی. ایون وہ جو کنٹینر والی جو نیوز تھی کہ جن نمازی کو پھینکا ہے، انڈیا کے اندر اس کے اوپر اتنی زیادہ ہرزہ سرائی کہ دیکھو پاکستان کے اندر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو تم لوگ ہمیں کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اس قسم کے عناصر ہیں جنہوں نے جو کانٹینٹ کریشن کو ایسا ٹول یوز کر لیا، ایسے جو جتھوں کے اندر شامل ہو کر موب کے اندر بہت سے لوگ جو ہے وہ تو اپنا ٹک ٹاک کانٹینٹ بنانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے. کیا ہمارے پاس جو ہے اس کی ریمیڈی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ مذہب عمرانیہ جو ہے نا، یہ مذہب ہے، یہ ایک سیاسی کلٹ نہیں ہے، صرف اس نے مذہب بنا دیا ہے. ایک طرف وہ خود کہ جی، اور جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس کو کلمہ پورا نہیں پڑھنا آتا وہ مذہب کا ٹھیکیدار بنے گا اور مذہبی ٹچ بھی دے گا اور دیتا بھی رہا ہے. اب تو پورا ٹچ اور ٹچ سب کچھ سامنے آ گیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جس قسم کی باتیں پہلے کی، جس قسم کے اس نے وہ کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں ہے. یار میں تو حیران ہوں علماء پہ جو پھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب مجھے بتائیں، میں اگر وہ بلوچی ہو، وہ پختون ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، وہ کشمیری ہو، وہ گلگتی ہو، بلتستانی ہو، جہاں سے بھی جس کا تعلق ہے، وہ اگر مسلمان ہے تو اس کو ایسے جھوٹ پہ ایک دفعہ لا حول ولا نہیں پڑھنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ مذہب عمرانیہ میں ہے کہ شہید ہو گیا. اب شہید تو زندہ ہوتے ہیں نا، وہ زندہ ہے تو وہ جا کے KPK کے CM سے جا کے 1 کروڑ روپے کا چیک بھی لے رہا ہے. یار حد نہیں ہے. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اٹھائے کہتا ہوں کہ اگر میں آغاز میں جو الفاظ کہے تھے، جو میں نام لے کے کہے تھے، آپ کا، میرا اور میں کیمرہ مین کا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک میں اپنے اخلاقیات، اور اگر میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک کوئی بھی دنیا کا مذہب انسانیت پہ اگر نہیں ہے تو وہ مذہب ہی نہیں ہو سکتا جس میں انسانیت نہ ہو. مجھے ایک بات بتائیں، اگر مجھے یہ کہا گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہیں کہا گیا. کیڑی ریاست مدینہ، کون سی ریاست میں بچے بدتمیز ہو گئے. میں تو چاہوں گا آپ سے کہ یہاں میں کروں گا اس کے لیے کچھ آپ کے ساتھ ہیلپ بھی، یہاں بچوں کے پروگرام بھی شروع کریں جو بچے بتائیں کہ میں بدتمیز کیوں ہوا ہوں، میں نے کب آنکھ کھولی ہے، میں نے ٹی وی پہ کب دیکھا ہے، کتنے فیضی صاحب یہ سارا کچھ جو آپ ایکسپلین کریں یہ بڑا تشویشناک ہے. پاکستان کی جو سوشل فیبرک ہے اس کا ستیہ ناز ہو چکا ہے اور بحیثیت قوم جو ہے ہمارے لیے وقت آ گیا کہ ہم فیصلہ کر لیں. ہم نے اپنی مجھے سارا ایک بات بتا دیں، اگر فخریہ طور پہ وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں جس میں ماں ساتھ ہے اور بیٹی کہہ رہی ہو کہ نہیں میں میرے بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پاپا کو میری ماں جو ہے وہ مہاتما سے شادی کر لے، میں باپ بنانا چاہتی ہوں. اب مجھے بتائے کہ کی پیچھے رہ گیا. اب مجھے بتائے کہ الیکشن سے پہلے باپ اور بیٹے کے درمیان گولیاں چل رہی ہیں، کیا پیچھے رہ گیا؟ اپنے بچے تسلیم نہیں ہیں اور دوسروں کے بچے مروانے چلے ہوئے ہیں. سماجی تقسیم. آخر میں ایک اور بات بھی کہوں، مجھے یہ پتا چلا ہے، میں 2 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں ٹاک شوز کے اندر، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ سازش اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ یہ نیکسٹ جو کہہ رہے ہیں نا آخری کارڈ، پہلے آخری کال تھی اوندا تے بیڑا گرک ہو گیا اور ہڈن ہلز میں جا کے چھپ گئی پنکی بھی اور گنڈا پور بھی، اور اب یہ آخری جو کارڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ معصوم بچوں کا اور صرف خواتین کا مارچ کیا جائے اسلام آباد کی طرف.
اور پھر جب بچوں کو خدا نخواستہ روکا جائے گا ان کے لیے پھر بین الاقوامی سطح پہ. اچھا ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں جو سمجھ رہی تھی کہ آخری کارڈ جو شاید ٹرمپ کارڈ ہوگا, ٹرمپ کارڈ. تو خیر اس کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹرمپ کا تو وزٹنگ کارڈ ہے ان کے پاس, اچھا ابھی تک وہ کارڈ نہیں. کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سیشن. فیضی صاحب بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے بھی گفتگو کی کہ پاکستان کے اندر بحیثیت معاشرہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ہم نے اپنی ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے کہ کیا ہمارے پاس جو ہے مذہبی منافرت, فرقہ وارانہ دشمنیاں اور اس کے علاوہ جو لسانی ایک ٹسل چل رہی ہے, کیا اس کی گنجائش ہے, کیا ہم مزید پولیٹیکل پولرائزیشن کے متعامل ہو سکتے ہیں, یا ہم نے اپنے آپ کو جو جیو اکنامک ورلڈ آرڈر اس کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے لیے اپنی معیشت کو درست کرنا ہے, ہم نے اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل اکانومی کی جانب گامزن کرنا ہے, ہم نے اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہے, یا ہم نے دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے, اپنا گلوبل فٹ پرنٹ پاکستان کے پوٹینشیل کے عین مطابق جو ہے اس طریقے سے اس کو انلیش کرنا ہے. یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.